अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज पी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 11 के पार्ट बी को कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे पैगेट्स की थ्योरी, तो पैगेट्स मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या याद रखें। मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यानी पैक्टेशन मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को क्लिनिकल अप्रोच भी कहा जाता है। और ये चीज़ क्या है? ये फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। पैगेट्स थ्योरी ऑफ कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट में जी ये मुख्तलिफ स्टेजेस में हुई थी। और पैगेट्स ने ना पूरी दुनिया के बच्चों पर उसने रिसर्च की थी। तो जैसे हम पीछे पढ़ चुके थे, उसने पैगेट्स ने ऐसा किया कि उसने डिफरेंट एजेस के बच्चों को लिया और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी और उनसे कहा कि आप इनका सलूशन दें, यानी इनके जवाब बताएं। और उसने उन सारों के जवाबों को इकट्ठा किया और फिर उसे केयरफुली फ्रेज किया हर सवाल के अंदर। तो फिर उसने जब ये थ्योरी दे दी ना, तो उसने बताया जी देखें, उसने बच्चों को 4 हिस्सों में तकसीम किया। ये बच्चे सिर्फ एक मुल्क के नहीं थे, जिसने पूरी दुनिया के बच्चों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब इसके एसेंशियल पॉइंट देख लेते हैं जी। द स्टेजेस इमर्ज इन अ सीक्वेंस। अब उसने जो स्टेजेस दी ना, वो उसने सीक्वेंस के थ्रू दी, मतलब बेरब्त नहीं दी। उनमें एक मुसलसल एक मतलब एक जैसा बना दिया, मतलब एक के बाद एक के बाद, मतलब उसे लाइन वाइज दिया, यानी सीक्वेंस में दिया। अब उसने क्या जी कहा, उसने की टर्म इन पिगमेंटेशन पैगेट्स थ्योरी में जो था ना, उसने कहा ना देखिए जी, बच्चे जो है ना वो दो तरह के सिमल्टेनियस प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। अब दो कौन से हैं? एक एसिमुलेशन और एक एकोमोडेशन है। एसिमुलेशन क्या चीज़ होती है जी? एसिमुलेशन एक ऐसा इनकॉर्पोरेशन होता है जिसमें एक नई नॉलेज को एग्जिस्टेंस स्कीम में ऐड कर दिया जाता है। और एकोमोडेशन क्या चीज़ होती है? ये मॉडिफिकेशन होती है चाइल्ड एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर, ताकि उसके अंदर टू इनकॉर्पोरेट न्यूज़ नॉलेज दैट डज नॉट फिट इन द स्कीम। अब स्कीम क्या चीज़ है जी? पैटर्न ऑफ एक्शन। वो एक्शन का पैटर्न जो इन्वॉल्व होता है उसका एक्विजिशन और स्ट्रक्चरिंग नॉलेज को हासिल करने के लिए। तो वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? किसी चीज़ को पकड़ना, फेंकना और रोल करना। फॉर एग्जाम्पल था ये। अब जब पैगेट ने कहा ना जी, उसने कहा 4 किस्म की स्टेजेस उसने जो दुनिया को बनाया, वो हम स्टेजेस देख लेते हैं जी। ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये आपके क्वेश्चंस में आती हैं। सेंसियो राइमोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब देखिए जी, सेंसरी मोटर स्टेज में कौन से एज के बच्चे आते हैं? इन्फेंसी या 2 साल के बच्चे कह लें। अब इनके मेजर क्राइटेरिया क्या होते हैं जी? इनकी थॉट कंफाइंड होती हैं, वो एक्शन स्कीम की तरफ होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है और डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स होती हैं। लिटिल और नो कैपेसिटी फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इनके अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की कोई कैपेसिटी नहीं होती या थोड़ी सी होती है। इसके बाद आ जाते हैं ऑप्शनल स्टेज। अब ये 7 साल के बच्चों को कहते हैं। प्री स्कूल बच्चे होते हैं जो जिनकी उम्र 2 से 7 साल के दरमियान होती है। अब इसमें उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी। रिप्रेजेंटेशन थॉट्स होती हैं, थॉट्स आर इनिशिएटिव नॉट लॉजिकल, मतलब उनकी जो सोचें तो बहुत ज़्यादा होती हैं पर उनमें लॉजिक नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हो जाती है जी, सिंबॉलिक थिंकिंग हो जाती है, थिंकिंग इज़ ईगो सेंट्रिक। अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है? वो चाइल्ड होल्ड यानी 7 से 11 साल के बच्चा। अब इसकी जो थॉट्स होती हैं वो सिस्टमेटिक हो जाती हैं और लॉजिकल हो जाती हैं, बट ओनली विद रिगार्ड। याद रखें, हमने रिगार्ड पनिशमेंट के पीछे थ्योरी पढ़ी थी ना। अब ये बच्चे जो होते हैं इनकी थॉट्स तो सिस्टमेटिक होती हैं और लॉजिकल भी हो जाती हैं, लेकिन ऑन रिगार्ड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट, यानी उन्हें और किसी चीज़ का रिगार्ड देते हैं, मतलब तो इनाम देते हैं, तो वो एक बेहतर एक लॉजिकल थॉट्स के साथ आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन हो जाती है जी, एंड मास्टरी ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देख लेते हैं जी। इसकी एज है जी 11 साल से ऊपर के बच्चे, अडल्ट हुड या एडल्सेंस कहते हैं इन्हें। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जी इसके एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिक थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। द पर्सन कैन डील विद द एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्सेंस। अब हमारे पास एक और थ्योरी आ गई है जी, एरिक्सन थ्योरी ऑफ अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। स्टूडेंट एंड फॉलोअर्स ऑफ अ सिगमंड फ्रॉड। हमने पढ़ा फ्रॉड की थ्योरी के बारे में, देखें फ्रॉड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। और फिर हम देखते हैं जी उनके ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। तो स्टूडेंट एंड फॉलोअर्स ऑफ अ सिगमंड फ्रॉड हैं जी एरिक एरिक्सन। और इन्हें अपना अपना आबाई ख़ानदान या पाई मुल्क छोड़ दिया जी 1930 में, दैट इज़ जर्मनी। और वो एमिग्रेट कर गए थे अमेरिका में।
جہاں انہوں نے پڑھا جی نیٹو امریکن ٹریڈیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ، اسٹڈی کیا تھا اس چیز کو، اینڈ کنٹینیوڈ ہز ورک ایز اے سائیکو اینالسٹ. انہوں نے کس طرح اپنا کام جاری رکھا؟ ایز اے سائیکو اینالسٹ. انہوں نے کیا پڑھا تھا جی؟ نیٹو امریکن ٹریڈیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ. Broke with his teacher of the fundamental view about what motivates drives human behavior. For fraud. ہم نے جیسے فراڈ کا پڑھا، انہوں نے اپنے ٹیچر کو چھوڑ دیا جی. کیوں چھوڑا؟ بیس بنا کر انہوں نے کہا جی انہوں نے ان کے اختلاف تھے ان کے استاد سے اباؤٹ دا فنڈامنٹل ویو اباؤٹ موٹیویشن. ٹھیک ہے، جو انسان کے ہیومن بیہیویئر کو اثر کرتا ہے. بٹ فراڈ جو تھے نا، ان کے نزدیک اٹ واز اے بایولوجی or make specifically the biological instance of life and aggression, eros and thanatos. ہم نے ایروز اینڈ تھینٹوس پیچھے پڑھ چکے ہیں جی، آپ کو یاد ہونے چاہیے. اب انہوں نے کہا دیکھیں جی، فراڈ نے کہا نا دیکھیں یہ بایو کی برانچ ہے، سو اس میں خالصاً بایو ہی کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی انسٹنس آف لائف اینڈ ایگریشن کے بارے میں کی گئی ہے. ایروز اینڈ تھینٹوس، تھینٹوس کو سے کہتے ہیں ایروز ان کے یہ بیولوجیکل انسٹنٹ آف انفارمیشن یا انسٹنٹ آف لائف کو کہا جاتا ہے. بٹ ایرکسن کے نزدیک جی یہ تھا کہ دا موسٹ امپورٹنٹ فورس دیٹ ڈرائیو ہیومن بیہیویئر اینڈ وچ ہیلپ دا ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی واز سوشل انٹریکشن. اب اس کی ڈیولپمنٹل تھیوری تھی 8 اسٹیجز آف مین. ایرکسن 1950 میں انہوں نے جی اپنی تھیوری دی جی، اس کا نام تھا جی 8 اسٹیجز آف مین. Was a unique and different in sense that it covered the entire lifespan rather than childhood and adolescent development. اب ان کی تھیوری اس لیے ڈفرینٹ تھی، یونیک تھی کہ اس نے انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا. ہم نے پیچھے دیکھا بہت سائیکیٹرسٹ نے کس سمپل بچوں کا زندگی کے بارے میں بات کی، کسی نے ان کے بچپنے کی بات یعنی 11 ایئرز اور اس سے ابو کے بات کی. بٹ ایرک تھے، انہوں نے کہا جی 8 اسٹیجز ہوتی ہیں انسان کے اندر. سو انہوں نے ان پورے لائف اسپین کو ڈسکس کیا. He believed that ان کا کیا یقین تھا جی؟ He believed that میں نے 8 کو کیا. He believed that social environment combined with biological maturation results in a set of crises that must be resolved. ان کو یقین تھا کہ سوشل انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کمبائن کرتی ہے بایولوجیکل میچوریشن کے، جو کہ ایک خاص مطلب ایک بایولوجیکل ڈسیبلٹی کے، جو کہ خاص ایک رزلٹ ہوتا ہے ایک کرائسس کا. اب کرائسس کی ڈیفینیشن آتی ہوگی. آلسو دا انڈیویڈ پاسز تھرو دا سینسٹیو پیریڈ. انڈیویڈ جب اب برے وقت سے گزرا ہوتا ہے تو وہ ایک سینسٹیو پیریڈ کے تھرو پاس کرتا ہے، یا اسے ہم کہتے ہیں کرائسس آر ڈفرنٹ اسٹیج وچ ہیز ٹو بی ریزالو سکسیزفلی، جنہیں حل ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی نیا کرائسس آ جائے. دا ریزلٹ آف اے ریولیوشن The result of a resolution, whether successful or not, are passed on the next crisis and provide the foundation for its resolution. اب دی ایرکس اینڈ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ اسٹیجز. اب اس کی جو ڈیولپمنٹ اسٹیجز تھی نا وہ کیا ہیں؟ بیسک ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ، یعنی اورل سینسری اسٹیج. یہ کتنی کی ہوتی ہے؟ یہ برتھ کے بعد یا 18 مہینے کے بچے تک ہوتی ہے. اب اس میں کریٹیسائز کی کیا ہیں جی؟ دا انفینٹ ڈیولپ اے سینس آف ہو اینڈ وین ٹو ٹرسٹ. اب اس میں نا بچے کے اندر ایک سوچنے کی طاقت آ جاتی ہے، جو اس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے یا کس پہ نہیں کرنا چاہیے اور کب تک کرنا چاہیے. ہی لرنز وین ٹو پروٹیکٹ ون سیلف اینڈ بی کاشنس. اور اس عمر کے اندر بچے کو پتہ چلتا ہے جی میں نے خود کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس سے احتیاطی تدابیر بنانی ہے. اب ان کے تھا اینٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ 18 months to 3 years ارلی چائلڈہڈ. سمپل پہلے چائلڈہڈ تھا، پھر ان کا جی ارلی چائلڈہڈ ہے. اب یہ کب سے تھی؟ 18 months سے لے کر 3 سال کے بچے تک. اب یہ وہ ایک ایرا ہے جب بچے کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. The child develop a sense, ایک سینس پیدا ہوتی ہے انڈیپینڈنس، کہ وہ خود مختار ہے and is able to understand اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جان سکے and recognize his limitation. وہ اپنی جانتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے وہ جان سکے، وہ اسے محسوس کر سکے، اسے حاصل کر سکے جو اس کی لمیٹیشن ہے. If independence is encouraged، اگر اس کے انڈیپینڈنس کو انکریج کیا جاتا ہے، develop sense of autonomy، یعنی اس کے اندر غرور کی، اگر اسے مطلب وہ بچہ خود کو خود مختار محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس سینس کو ہم کریں نا، اس کے پیرنٹس کریں انکریج کریں تو وہ بچہ اس کے اندر سینس آف autonomy آ جاتا ہے. اگر بچے کو نا سختی کے اندر رکھا جائے،
مطلب اسے اوور پروٹیکٹ کیا جائے، اسے کرٹیسائز کیا جائے ہر بات پہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ خود پہ شیم کرنا شکا دیتا ہے، وہ احساس سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. شیم occur when child is overly self-conscious, when negativity exposed. Self-doubt occur when parents overly shame the child about elimination. یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ ہے جی. دیکھیں انسان احساس ندامت بچے کے اندر تب بنتا ہے نا جب اسے بار بار بتایا جا رہا ہو جی تم نے غلط کیا، یا کچھ غلط اس نے کیا تو وہ سامنے آ گیا تو بچہ ہو جائے گا شیم. لیکن جب احساس محرومی اور شیم میں بہت ڈفرینس تھا جی. اب احساس محرومی وہ تب آتا ہے جب بچے کے پیرنٹس اسے ہر حال میں ڈانٹ رہے ہوں، اسے ہر حال میں کہہ رہے ہوں کہ تم برے ہو، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. سو وہ احساس سے محرومی میں آ جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی ان کی اگلی تھیوری کا اسٹیج کا انیشیٹو ورسز گلٹ. اب دیکھیں یہاں پہ شیم آ گیا نا، اب گلٹ آ گیا. اب 3 to 6 ایئر کے اندر بچے کے اندر لیٹ چائلڈہڈ ہوتا ہے. یاد رکھیں لیٹ چائلڈہڈ کتنے سال کی عمر کا ہوتا ہے؟ 3 to 6 ایئر. دا چائلڈ از ایبل ٹو ٹرائی آؤٹ اینڈ ایکسپلور ویریس تھنگ. اب اس میں بچے باہر نکلتا ہے، وہ ایکسپلور کرتا ہے ویریس تھنگ کو. انڈلس ان ویریس ایکٹیویٹی بہت موٹر انٹلیکچوئل. اب وہ مختلف کام کرتا ہے، اور وہ انٹلیکچوئل بھی ہو سکتے ہیں اور اکیلے بھی ہو سکتے ہیں. گلٹ arises after doing the negative aggression. اب جی یہاں بتا رہے ہیں گلٹ جو ہوتا ہے نا بچے کے اندر تب آئے گا نا جب وہ کوئی غلط کام کرے گا، نیگیٹو ایکر یعنی غصہ دکھائے گا، اس کے بعد سے گلٹ آئے گا. انڈسٹری ورسز انفیریٹی. یہ 6 سے 11 سال کے بچے کے اندر ہوتا ہے، اسکول ایج ہوتی ہے جی. چائلڈ از بزی ان. اب چائلڈ کس میں مصروف ہو جاتا ہے؟ بلڈنگ، کریٹنگ اینڈ اکمپلشنگ. یہ کوشچن آ سکتا ہے 3 مارکس کا جی. بچہ کس 6 سے 7 سال 11 سال کی عمر میں ایرکسن کی تھیوری کے اکارڈنگ ٹو کس چیز میں بزی ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں وہ بلڈنگ میں ہوتا ہے، کریٹنگ میں ہوتا ہے، اکمپلشنگ میں ہوتا ہے. Receive systematic instruction as well fundamental of technology, the norms and standard of the society in which he lives. اب وہ اخلاقیات کو سیکھتا ہے جہاں وہ رہ رہا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے. Social decisive age, the child gains self esteem. اب یہ بہت نازک لمحے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بچہ جو ہوتا ہے وہ یا تو ڈسٹروائے ہو جائے گا، یا پھر وہ ایک اچھا بن جائے گا، ایک کامیاب انسان بنے گا. آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. اب یہ اڈلٹ ہوڈ ہے جی 11 سال کی عمر کے بعد کیا ہے؟ دا پرسن ہیز اے کوہیرنٹ سینس آف سیلف. اب یہاں پہ بندے کے اندر ایک سینس آ جاتی ہے اپنے ہونے کا احساس. پلان ٹو ایکچولائز ونس ابلٹی اور بیکم کنفیوز وین انیبل ٹو اکمپلش ٹاسک. اب وہ پلان بناتا ہے جی کسی بھی اپنے طاقتوں کو آزمانے کے لیے، لیکن جب کنفیوز ہو جاتے ہیں، جب وہ انیبل کر سکتا ہے، مطلب وہ انیبل ہوتا ہے اپنے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے. پرابلم میں ریزلٹ ان امپلسو ایٹیٹیوڈ اور ایکسٹینڈ immaturity. اب indecisiveness may occur. In extreme cases there can be possibility of antisocial behavior. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی intimacy versus isolation. 18 to 25 years, young adulthood beginning in the early 20s and may extend to the 40s. Young adults focus on maintaining one's individuality, making friends, relationship and intimacy. اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی ایڈلٹ ہوڈ جنرل ایکٹیویٹی یا جینر ایکٹیویٹی ورسز اسٹیگنیشن. مڈل ایڈلٹہڈ یعنی 40 سے 60 سال کی عمر کا بندہ. اب اس میں اندر اس ایج میں ہوتا ہے کریٹیویٹی ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، کنسرن ہوتے ہیں بندے اپنے اباؤٹ گائیڈنگ ہیلپنگ دا نیکسٹ جنریشن، کنسرن ود ادرز اور سیلف انٹیلیجنس امپاورمنٹ آف اے سیلف. اب ایگو، انٹیگریٹی اور despair. Old age ہوتی ہے the person develop a sense of acceptance of life as it was lived. Importance of the people and relationship that individual develop over the lifespan. Come to term with approaching death. اب یہاں پہ آ کے نا بندہ سوچتا ہے بھی ہاں جی اب تو موت نزدیک آ گیا ہے. Some source of a despair is innovative. اب ہم دیکھتے ہیں جی ایک اور ہیں لارنس کالبرگ's theory of a modern development. A psychologist. اب یہ کون تھے جی؟ A psychologist born in a Bronxville, New York. Served as a professor in Harvard University. Started as development psychologist in the early 1970s.
and become famous for his later work in the moral education and moral reasoning. अब किस बात पे फेमस हुई है जी? moral education और moral reasoning के बारे में. His theory emphasized on how moral reasoning develop in a state similar with the theory of a package cognitive development. अब इनकी theory package cognitive theory के according थी. Similar थी like Paget, Kohlberg believe that development is flourished by social interaction. अब Paget की तरह इन्हें भी यकीन था जी social interaction से development flourish होती है. Moral education can be taught in formal education by confronting people with moral dilemmas that evoke rise cognitive conflict. According to Kohlberg, discussion over these terms promote development which further help in a higher stage of moral reasoning, showing benefits of the higher stage of reasoning. He and others formulated dilemmas for this purpose. अब जी उन्होंने कहा इनकी सेम थी पैकेज थ्योरी के, वो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. कॉलेज अब जी कॉलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. अब इनकी क्या थी जी? इन्होंने 6 दी हमें, याद रखिएगा. पैकेट ने कितनी दी थी? 8. और इन्होंने दी 6. एरिक्सन ने कितनी दी थी? उन्होंने आई थिंक 4 दी थी. हाँ 4 दी थी. अब इनकी 6 स्टेजेस को हम कहते थे, स्टेजेस को हम क्लासीफाई इनटू 3 लेवल्स. अब हम लेवल्स देखते हैं उनकी 6 स्टेजेस को. लेवल 1 क्या है जी? Obedience and punishment oriented, self interaction oriented. Level 2, interpersonal accord, conformity, good boy, good girl attitude, authority, social order orientation. Level 3 है जी social contract orientation, universal ethical principle. Level of moral development, pre-convention, common in a children. अब इन्होंने बताया जी common है children में. Although adults can be exhibit this level of reasoning, judging the morality of an action of direct consequences. Pre-convention level is divided into 2 steps. ये 2 इसके steps हैं जी, 2 stages हैं. In stage 1, an individual focus. अब देखें obedience है, punishment orientation है, यानी अब obedient होगा और punishment होगा, इसमें इतना ज़्यादा नहीं था. Conventional can easily be seen in adults and other children. The conventional level is divided to 2 further stages. ये 2 इसकी further stages है जी. अब post conventional देख लेते हैं. The post conventional level is divided into 2 stages. इनकी ये 2 stages हैं. In stage 5, ये stage 5 को हम check कर रहे हैं. People have certain principle of belief to which they may attach more value than laws. For example, human rights or social justice. In the 6th and final stage, moral reasoning is based on the use of abstract reasoning when using a universal ethical principle. Although Kohlberg insisted that 6th stage exists, but he had difficulty finding people who used it. It appeared that people rarely used it. If ever they reach this 6th stage, the Kohlberg score of a Kohlberg model. अब हम इनकी 6th stage. ओके गाइस, अब हो गया 11 ख़त्म. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इम्पोर्टेंट ये है तो सही, बट मेरा था कि मशवरा है कि आप इसे खुद एक दफ़ा पढ़ें. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आपको आसान हो जाएगा आपको पढ़ने से. अगर इस लेक्चर में से आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना दूंगी. बट मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप इसको पढ़ें एक दफ़ा. नर्वस सिस्टम है, इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है. दिस लेक्चर itself too important. Lesson number 12 is in itself too important. So it's my मेरी रिकमेंडेशन में है. It's my recommendation that you all will read it by yourself, not for me. Hope so you understand it. आप लोग इसे खुद पढ़ें. पढ़ के अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे बताएं. जितना जल्दी हो सके मुझे बताइएगा, फिर मैं उसके बाद ही आपको ये वीडियो बना के दूंगी इसकी. नहीं तो मेरा तो है कि आप खुद एक दफ़ा इसे एक दफ़ा पढ़ लें. ये लेसन नंबर 12 है और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इसके बाद हम 13 को भी आज ही देख लेते हैं ना, क्योंकि आप लोग के आ रहे हैं. नर्वस सिस्टम है जी, मेम्बर्स ऑफ द ब्रेन.
dura matter between the surface of the brain and the skull. There are 3 layers of a membrane called the meanings. Meanings किसे कहा जाता है जी? एक सर्विस ऑफ द ब्रेन और स्कल के दरमियान 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मीनिंग्स कहते हैं, which complete cover the brain and spinal cord. अब ये किसे कवर करती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को. These 3 membranes are dura mater, arachnoids and thigh matter. CSF stand for cerebrospinal fluid. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے سارے بایو کے ہیں. ایسے نمبر 13 تو ہے تو صحیح امپورٹنٹ، پر چلیں اسے میں آج ہی کور کر دیتی ہوں کیونکہ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ لوگوں کا بھی میرا ٹائم آ گیا ہے اور میں نے بھی ایک کلاس نہیں پڑھا ابھی تک. The subarachnoid space contain a fluid called cerebrospinal fluid. یہ ایک ایسا فلوئڈ ہے سب ایرچنوائڈ اسپیس کنٹین. اب یہ کہاں پایا جاتا ہے جی؟ سب ایرچنوائڈ اسپیس میں. اسے ایز اے کلیئر. اب یہ کیسا فلوئڈ ہے؟ یہ کلیئر کلر لیس فلوئڈ ہے. یہ صاف اور بغیر کسی کلر کا فلوئڈ ہے. کورنگ دا انٹائر سرفیس آف سینٹرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم کے فل سرفیس کو کور کرتا ہے. دا ٹوٹل والیوم آف CSF از 125 to 150 ml. Total production of CSF is about 400 to 500 ml/day, about 0.36 milliliter to per minute. کافی زیادہ ہے. ایسوسیشن ایریاز ہیں جی اس کے، یہ آپ کے MCQs میں آ سکتا تھا اوپر ڈاٹر نمبر اور ڈاٹر ویلیو. ایریاز ان the cerebral cortex that are not involved in a primary motor and sensory function, rather they are as. اب یہ اس میں اتنا نہیں تھا. ایسوسیشن ایریاز the frontal lobes are concerned with judging and planning. ہاں یہ دیکھ لیں، ججنگ اور پلاننگ میں کیا چیز انوالو ہوتی ہے؟ فرنٹل لوبس کے اندر جو ایسوسیشن ایریاز ہوتے ہیں وہ. ڈیمیج میں لیڈ ٹو انٹیکٹ میموری. یاد رکھیں اس کے اندر جو ڈیمیج ہوتا ہے نا وہ میں لیڈ ٹو انٹیکٹ میموری بٹ انہیبٹی ٹو پلان اور سم تھنگ. پرسنالٹی ڈیمیج آنا ان کی پرسنالٹی پہ کافی اثر کرتا ہے. میں آلسو بھی افیکٹڈ، پرسنالٹی بھی اس کی وجہ سے کافی افیکٹ ہو جاتی ہے. ایسوسیشن ایریاز آف دا ادر لوبس آر ریلیٹڈ ٹو دا مینٹل فنکشن. ٹیمپرل لوبس اس میں اسپائنل کارڈ دیکھ لیتے ہیں جی. Continuation of the medulla oblongata. Oblongata. پروناؤنس کیا کریں؟ oblongata. medulla oblongata. اب یہ continuations of the medulla oblongata میں پایا جاتا ہے. The spinal cord is about 45 centimeter long in man and 43 centimeter long in woman. عورت میں کتنا ہوتا ہے؟ 43 اور مرد میں ہوتا ہے 45. about 35-40 گرام. اس کا وزن کتنا ہوگا جی؟ 35 سے 40 گرام ہوتا ہے. The vertebral column یعنی بیک بون encapsulated the spinal cord is about 70 meter long. اب جو ہماری کمر کی ہڈی ہوتی ہے نا وہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ انکیپسولیٹڈ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور وہ کتنی لانگ ہوگی جی؟ 70 میٹرز لانگ. کمپریسنگ ورٹیبرا ان دا ورٹیبرل کالم. ورٹیبرا کہاں ہوتا ہے جی؟ ورٹیبرل کالم کے اندر ہوتا ہے. دا اسپائنل کارڈ از مچ شارٹر دین دا ورٹیبرل کالم. یاد رکھیں اسپائنل کارڈ ورٹیبرل کالم سے کافی چھوٹا ہوتا ہے. Signals arise in the motor areas of the brain, travel back down the cord and leave in the motor neurons. اب سگنلز جو ہوتے ہیں نا وہ برین سے ملتے ہیں، وہ کارڈ میں جاتے ہیں اور موٹر نیورونز پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. The spinal cord also acts as a minor coordinating center responsible for some simple reflexes like the withdrawal reflex, rapid and unconscious. اب یہ ریپڈ اور unconscious response to change in the internal and external environment needed to maintain. یہ ایک بزرگ ہے نا یہاں پر کہ وہ خاص ہے تو ریفلیکس ہے، ریپڈ ہے. unconscious response to change in the internal external environment needed to minimize maintain homeostasis. اب ریفلیکس کا بھی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا. ایک ریپڈ اور انکانشیس رسپانس ہوتا ہے جو چینج کرتا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو. ریفلیکس آر کیا ہوتی ہے؟ دا نیورل پاتھ وے اوور which impulse travel during a reflection. اب ریسیپٹر respond to the stimulus ہوتا ہے. اب apparent pathway ہوتا ہے sensory memory neuron central nervous system اس میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں جی اسپائنل کارڈ ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ اس کے مسلز ہیں. یہ پیریفرل PNS اسٹینڈ فار یاد رکھیں پیریفرل نروس سسٹم. اس میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا. آپ کو سمجھ آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.